پانچوں نمازوں کی حکم الہی کے مطابق پابندی کرنے والے کی فضیلت۔ کنز العمال میں موجود بعض احادیث کی صحت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ کیا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص قیامت کے دن پانچوں نمازیں لے کر آیا اس حال میں کہ اس نے ان کے وضو، اوقات، رکوع و سجود کا مکمل خیال کیا ہو، ان میں سے بالکل بھی کسی چیز کی کمی نہ کی ہو، تو جب وہ آئے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں عہد ہوگا کہ اللہ اسے عذاب نہ دے، اور جو اس حال میں آیا کہ ان میں سے کسی چیز کی کمی کی ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پروانہ امن نہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس پر رحم کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ یہ حدیث معجم الاوسط طبرانی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نمبر 2، جو شخص پانچوں نمازیں مکمل انداز میں ان کے وقت میں پڑھے تو جب وہ اللہ رب العزت کے پاس آئے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں پروانہ امن ہوگا کہ اسے عذاب نہ دے، اور جو شخص ان نمازوں کو نہ پڑھے اور نہ ہی انہیں قائم کرنے کا خیال کرے تو وہ شخص جب اللہ رب العزت کے پاس آئے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے کوئی پروانہ امن نہیں ہوگا، وہ چاہے تو انہیں بخش دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ یہ حدیث سنن سعید بن منصور میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بے شک میرے بندے کے لیے میرے پاس پروانہ امن ہے کہ اگر وہ نماز وقت پر قائم کرے گا تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ بحوالہ حاکم نے اسے اپنی تاریخ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو داؤد نے حدیث نمبر 1420 اور نسائی نے حدیث نمبر 461 میں روایت کیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے انہیں ضائع نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے جنت میں داخل کرنے کا عہد ہے، اور جس نے ان کو ادا نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 425 اور مسند احمد حدیث نمبر 22704 میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے کہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں، جو بھی ان کا وضو اچھی طرح کرے اور ان کے اوقات میں نمازیں پڑھے، ان کا رکوع اور سجود کامل انداز میں ادا کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں پروانہ امن ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی پروانہ امن نہیں، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے محققین نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو طبرانی نے اوسط حدیث نمبر 4012 میں عبداللہ بن ابو رومان اسکندرانی کی سند سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ بن واقد نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن عمر لیسی سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وطر نہیں پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے سنی ہے؟ اللہ کی قسم ابھی تو اتنا وقت بھی نہیں گزرا اور نہ ہی مجھے بھول لگی ہے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو شخص قیامت کے دن 5 نمازیں لے کر آیا اس حال میں کہ ان کے وضو، اوقات، رکوع و سجود کا مکمل خیال کیا ہو، ان میں سے بالکل بھی کسی چیز کی کمی نہ کی ہو، تو جب وہ آئے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عہد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، اور جو اس حال میں آیا کہ ان میں سے کسی چیز کی کمی کی ہوئی تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی پروانہ امن نہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس پر رحم کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اس حدیث کو محمد بن عمر سے صرف عیسیٰ ہی بیان کرتا ہے اور ان دونوں سے صرف عبداللہ بیان کرتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن ابو رومان اسکندرانی معافری ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اسے متعدد اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس نے ایک موضوع روایت بھی بیان کی ہے۔ البانی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ وہ موضوع روایت مجھے لگتا ہے کہ یہی مذکورہ روایت ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ گھڑنے کا اندیشہ بالکل واضح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دار قطنی نے اسے سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز ابن یونس کہتے ہیں کہ عبداللہ ضعیف الحدیث ہے، اس نے منکر روایات بیان کی ہیں۔ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے استاد عیسیٰ بن واقد کے حالات زندگی مجھے نہیں مل سکے، اسی بنا پر حیثمی نے اس روایت کو مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں معلول قرار دیا ہے، ماخوذ از سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 371۔ اس روایت میں یعنی جس نے وطر نہیں پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں، یہ الفاظ منکر ہیں۔ بقیہ الفاظ کے لیے شواہد اور ہم معنی روایات موجود ہیں، جیسا کہ پہلے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی روایت اس کی ہم معنی ہے۔ اس حدیث کے شواہد میں مسند احمد حدیث نمبر 18345 میں حنظلہ کاتب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے رکوع، سجدے، وضو کے ساتھ ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مذکورہ الفاظ کہے یا پھر فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ مسند احمد کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ روایت اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 429 میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس نے ان پر ایمان کے ساتھ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ جس نے 5 نمازوں کی ان کے وضو، رکوع، سجود کے ساتھ ان کے اوقات میں پابندی کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے کی صورت میں حج کیا، خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دی اور امانت ادا کی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بے شک میرے بندے کے لیے میری طرف سے مشروط پروانہ امن ہے کہ اگر وہ نماز وقت پر قائم کرے گا تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس حدیث کو کنز العمال کے مؤلف متقی ہندی نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 312 پر امام حاکم کی تاریخ کی جانب منسوب کیا ہے۔ تاہم امام حاکم کی تاریخ نیشابور بہت عظیم کتاب ہے، لیکن اس وقت تک ہمارے علم کے مطابق مفقود کتابوں میں سے ہے۔ البتہ تاریخ نیشابور کا خلاصہ جو کہ احمد بن محمد الحسن المعروف خلیفہ نیشاپوری نے تیار کیا ہے، اس میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس روایت کو صرف امام حاکم نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، خصوصاً یہ جملہ کہ اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہمیں اس جملے کی تائید میں شواہد نہیں مل سکے۔ نیز سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی موجودگی میں اس غیر ثابت شدہ حدیث کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ سوال نمبر 129240 اور 152359 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 238527۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔